ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ افغانستان میں مسجد میں بم دھماکہ، مرنے والوں کی تعداد 18 سے زائد، صومالیہ میں 22 کی موت۔ افغانستان کے بدخشان ولایت میں ایک مسجد میں ہوئے خودکش بم دھماکے میں کم سے کم 18 لوگوں کے مارے جانے کی تائید ہو چکی ہے، جبکہ اس حملے میں زخمی ہونے والے لوگوں کی تعداد 34 سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے اس حملے سے ہوئے جانی نقصان کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے طالبان کے وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالنفی نے کہا تھا، مسجد نبوی کے قریب ہونے والے دھماکے میں سابق طالبان پولیس اہلکار ہلاک اور 30 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس طالبان عہدیدار نے خدشہ جتاتے ہوئے کہا تھا کہ ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ دھماکہ منگل کے روز ایک کار بم دھماکے میں ہلاک ہونے والے بدخشان کے نائب گورنر نثار احمد احمدی کی یادگاری تقریب کے دوران ہوا۔ اس وقت بدخشان کے دارالحکومت فیض آباد میں ہونے والے اس حملے میں ڈپٹی گورنر کے کار ڈرائیور بھی ہلاک ہوا تھا، جبکہ 10 دیگر افراد کے زخمی ہونے کی خبر تھی۔ طالبان عہدیداروں نے حالانکہ اس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد کو لے کر کوئی بیان نہیں دیا ہے، لیکن الجزیرہ نے طالبان کے محکمہ صحت کے باوثوق ذرائع کے حوالے سے خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے میں کم سے کم 18 لوگ مارے گئے، جبکہ 33 زخمی ہوئے۔ وہیں اناتولی پریس نے بھی طالبانی ذرائع کے حوالے سے خبر دیتے ہوئے کہا کہ اس حملے میں 15 لوگ مارے گئے، جبکہ 50 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ باخبر ذرائع نے کہا ہے کہ اس حملے میں طالبان کا اہم کمانڈر صفی اللہ سمیم بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ مسجد میں ہونے والے دھماکے کی ذمہ داری کسی گروہ نے قبول نہیں کی ہے، جبکہ منگل کے روز ہونے والے دھماکے کی ذمہ داری تکفیری دہشت گرد تنظیم داعش نے قبول کی تھی۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے ایک ٹویٹ میں کہا کہ مساجد پر بمباری دہشت گردی کی کارروائی ہے اور انسانی اور اسلامی معیارات کے خلاف ہے۔ وہیں دوسری طرف افریقہ کے بحران زدہ ملک صومالیہ کے دارالحکومت کے جنوب میں مورٹار پھٹنے کے سبب ایک اسلحہ گودام میں ہوئے دھماکوں میں 2 بچوں سمیت کم سے کم 22 شہری ہلاک ہو گئے۔ تاہم صومالی اہلکاروں نے ایسی کوئی بھی تفصیل بیان نہیں کی جس سے واضح ہو کہ اس گولہ بارود کا ذمہ دار کون تھا یا اسے عام رہائشی بستی کے درمیان کب رکھا گیا تھا۔ ولایت نیوز میں آج اتنا ہی۔ اسلامی دنیا اور بین الاقوامی خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔